السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ سارے عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ذی الحج کا مہینہ جاری ہے اور اسی کی مناسبت سے آج عشرہ ذی الحجہ کو کیسے کامیاب بنایا جائے، ہمارا آج کا یہ عنوان ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، عشرہ ذی الحجہ کو کامیاب بنانے والے اعمال کون کون سے ہیں، انہیں سنتے بھی ہیں اور انہیں انشاءاللہ عمل میں بھی لاتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو زندگی میں کئی قیمتی لمحات اللہ رب العالمین کی طرف سے نصیب ہوتے ہیں اور عقل مند انسان ان قیمتی لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح کے قیمتی لمحات یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ بھی ہیں، جن کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی۔ ان دنوں یعنی عشرہ ذی الحجہ کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو تمام دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد بھی اسے نہیں پا سکتا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں مگر ایسا شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا اور واپس نہیں لوٹا۔ اب اس کے بعد چند ایک ایسے کام جو ان دنوں میں کثرت کے ساتھ مجھے اور آپ کو کرنے چاہیے۔ نمبر 1، ظاہری باطنی گناہوں سے سچی توبہ کی جائے۔ نمبر 2، کسی کی زیادتی کی وجہ سے آپ ان سے ناراض ہیں تو انہیں معاف کر دیں۔ نمبر 3، اگر آپ کی کسی زیادتی کی وجہ سے کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس سے معافی مانگیں۔ اسی طرح تمام نمازیں تکبیر اولیٰ اور پہلے صف میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نوافل کا اہتمام کریں۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفار کا ورد کریں۔ درود شریف کا اہتمام کریں۔ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دیں۔ اپنی طاقت کے بقدر قربانی کا بھی اہتمام کریں۔ اگر ہمت اور توفیق ہے تو قربانی ضرور دیں۔ اسی طرح قرآن مجید کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی بھی کوشش کریں اور حدیث کی بھی کسی کتاب کا مطالعہ کریں۔ تکبیرات کا اہتمام کریں۔ تکبیرات میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 ایام کے روزے رکھنا بھی مسنون عمل ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھنا بھی سنت عمل ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز باجماعت ادا کی جائے اور نماز اشراق تک مسجد میں بیٹھنے کا اہتمام کیا جائے۔ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تلاوت قرآن کریم کا ہدف رکھ کر تلاوت کی جائے کہ کم از کم میں 5 پارے روز کے پڑھوں گا۔ یہ جتنی آپ کی توفیق ہے، مگر آپ کے ذہن میں ایک ہدف ہو اور اس ہدف کو آپ روزانہ ضرور پورا کریں، اس سے بڑا فائدہ ہوگا آپ کی زندگی میں بھی۔ غرباء، فقراء، مساکین کو عید کی خوشیوں میں ضرور شریک کریں۔ روزانہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ تمام مسلمانوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور قرآنی مسنون دعائیں وہ بھی یاد کی جائیں۔ اسی طرح ایک عام بات آپ کے سامنے یہ رکھیں گے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں کے روزے جو رکھے جاتے ہیں ان کا بہت اہتمام کیا جائے۔ اگر آپ تمام روزے نہیں رکھ سکتے تو پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ اور یوم عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ لازمی رکھیں۔ یہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے یہ کیوں اتنے اہتمام کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو سامعین گرامی آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ ایک روزہ آپ کے
گزشتہ اور آئندہ کے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ 1 سال جو آپ کا گزر گیا اس میں جو کچھ مجھ سے یا آپ سے غلطی ہوئی وہ بھی اس روزے کی برکت سے معاف ہو جاتی ہیں، اور آئندہ 1 سال جو آنے والا ہے اس میں بھی جو مجھ سے یا آپ سے غلطی ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ اس یوم عرفہ کے روزے کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ تو جی دیکھیں، 1 دن کے روزے سے اللہ رب العالمین نے 2 سال کی ہماری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں اس روزے کی برکت سے معاف فرما دی۔ اب سامعین گرامی، ایک وظیفہ آپ کے سامنے رکھ دوں، بالخصوص یہ وظیفہ 3 مقصد کے لیے بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی زبردست ہے۔ نمبر 1، جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی ان کے لیے، نمبر 2، جن کو غربت نے گھیرا ہوا ہے ان کے لیے، اور نمبر 3، جن کے گھر میں نفرت کا ماحول بن چکا ہے بالخصوص میاں بیوی میں، ان کے لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ آپ رکھیں، اور 9 ذی الحجہ کے روزہ کھولنے کے وقت، روزہ کھولنے سے 2-4 منٹ پہلے آپ نے بالکل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ آپ نے یہ چیز پڑھ لینی ہے، الودود الودود الودود۔ یہ عمل آپ کریں گے، اور یہ عمل آپ نے کیا، اس میں آپ کی نیت، تینوں نیت آپ کی ہونی چاہیے۔ نمبر 1، پہلی نیت کہ اگر اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی تو آپ کا دھیان اس طرف ہو، انشاءاللہ اس اسم کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ نمبر 2، اگر یہ گھر کا مسئلہ ہے تو بھی انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ مسئلہ آپ کا حل ہوگا، اور اگر تیسرا مسئلہ ہے تو یہ تینوں چیزیں انشاءاللہ آپ کے اس اسم سے جو پڑھیں گے، الودود الودود الودود، 2-4 منٹ پڑھنے کے بعد آپ دعا کر کے روزہ افطار کر لیں۔ پھر دیکھیں کس طرح یہ روزہ آپ کی زندگی میں انقلاب لاتا ہے۔ وہ تو پہلے ہی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 2 سال کے ہمارے گناہ یہ روزہ معاف کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روزے کو اہتمام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔